الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے، جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کے شاہتیر صحابہ ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق تعظیم و تکریم اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام اور غیرت مند باوفا سنی نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت اصحاب و اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ عظمت اصحاب و اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو کیوں جوڑتے ہیں؟ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف اسی سوال کا جواب عرض کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ میری گفتگو کا خلاصہ صرف 2 جملے ہیں، آپ احباب نے ان 2 جملوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ عظمت اصحاب و اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟
ان دونوں عنوانات کا آپس میں تعلق اور رابطہ کیا ہے؟ دو جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ سامعین ذی قدر، نبی کی سیرت صحابہ و اہل بیت کی عظمت کا سبب ہے، اور صحابہ و اہل بیت کی عظمت نبی کی سیرت کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہی میری گفتگو کی تمہید ہے۔ میں یہ جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، دل دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اسے سماعت کیجیے۔ ان دو عنوانات کی آپس میں مناسبت کیا ہے، مشابہت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ ان دو عنوانات کو مولانا نواز صاحب ہر سال اشتہار کی زینت کیوں بناتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب دو جملوں میں عرض کیا ہے۔ نبی کی سیرت اصحاب اور اہل بیت کی عظمت کا سبب ہے، اور اصحاب و اہل بیت کی عظمت حضور کی سیرت کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ کہیں گے کہ نبی کی سیرت صحابہ کی عظمت کا سبب کیسے ہے؟ سامعین ذی قدر، جب تک حضور کی سیرت کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم کا کٹہرا تھا، ہر طرف تاریکی کا بسیرا تھا۔ عرب کا معاشرہ صرف جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل ترین سمجھا جاتا تھا۔ دنیا والے عرب میں رہنے والوں کو ذلت، حقارت اور پستی کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا دورہ تھا۔ زنا، شراب، قتل و غارت گری عام تھی۔ چوری اور ڈاکے کا راج تھا۔ انسانیت تو تھی، انسان تو تھا مگر انسانیت نہیں تھی۔ آدم تو تھا مگر آدمیت نہیں تھی۔ بشر تو تھا مگر بشریت نہیں تھی۔ دل تو تھا مگر درد دل نہیں تھا۔ سینے میں دل تو تھا مگر دل میں رحم نہیں تھا۔ جب تک حضور کی سیرت کا یہ سورج طلوع نہیں ہوا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ دل کی یہ نگری ویران ہے۔ جب اس ویران نگری کے افق پہ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، عبداللہ کے لخت جگر، ساری کائنات کے نور نظر، حسن کائنات، جمال کائنات، محبوب کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، منبع فیوز و برکات، جامع الصفات والکمالات، روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سورج طلوع ہوتا ہے، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو، آپ کی سیرت کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی کی منظر کشی سیدہ، طیبہ، طاہرہ، نفیسہ، عتیقہ، رفیقہ، لئیقہ محبوب پیغمبر کی حبیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ترجمے کا وقت نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر میں ایک دعویٰ کرتی ہے، دعوے پہ دلیل یہ پیش کرتی ہے کہ دنیا کا سورج صرف دن کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ دنیا کا سورج فجر سے لے کے مغرب تک طلوع رہتا ہے، لیکن میرا سورج جیسے دن کو طلوع رہتا ہے، رات کو بھی طلوع رہتا ہے۔ دنیا کا سورج صرف دن کے وقت تابانی بکھیرتا ہے، میرا سورج رات کے وقت بھی تابانی بکھیرتا ہے۔ دنیا کا سورج دنیا کو صرف دن کے وقت نورانیت
نورانیت بخشتا ہے۔ دنیا کا سورج صرف دن کے وقت دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن میرا سورج جیسے دن کے وقت دنیا کو روشن کرتا ہے، اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی میرا سورج دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، ناموس صحابہ، نعرہ تکبیر۔ عرض یہ کر رہا ہوں تاریکیاں دور ہو جاتی ہے، دنیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نور ہو جاتی ہے، شرک کی آندھیاں تھم جاتی ہیں، کفر کے طوفان رک جاتے ہیں۔ جب اس سیرت والے سورج کی شعائیں ابو بکر پہ پڑتی ہیں تو اللہ انہیں صدیق اکبر بنا دیتے ہیں، جب سیرت کے سورج کی شعائیں عمر پہ پڑتی ہے تو اللہ اسے فاروق اعظم بنا دیتے ہیں، جب حضرت عثمان پہ پڑتی ہے تو غنی بنا دیتے ہیں، ذو النورین بنا دیتے ہیں، سخیوں کا تاج بنا دیتے ہیں، جب اس سورج کی کرنیں حضرت حیدر کرار پہ پڑتی ہے اللہ انہیں شیر خدا بنا دیتے ہیں، جب اس سورج کی کرنیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ پڑتی ہے تو اللہ انہیں امام سیاست کا امام بنا دیتے ہیں، جب اس سیرت کے سورج کی کرنیں سوالات صحابہ پہ پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر کے عزت کی اوج ثریا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان صحابہ کرام کے قلوب پہ سیرت کے سورج کی نورانی شعائیں پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ذلت سے نکال کے آسمان عظمت کے ستارے بنا کر کے حضور نبی پاک علیہ السلام سے یہ اعلان کروا دیتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں یہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کی سیرت صحابہ کی عظمت کا سبب ہے، یہ ایک طویل عنوان ہے، اختصار پیش نظر ہے۔ اپنی تمہید کے دوسرے جملے کی طرف چلتا ہوں کہ صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کرام کی عظمت، یہ حضور کی سیرت کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر صحابہ کی عظمت محفوظ ہے تو حضور کی سیرت محفوظ ہے، اہل بیت کرام کی عظمت محفوظ ہے تو حضور کی سیرت محفوظ ہے۔ آپ کہیں گے کہ صحابہ کرام کی عظمت کا حفاظت نبی کی سیرت کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب کیسے ہے؟ سامعین ذی قدر، وہ ایسے ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پڑھا اس کلمے کو محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا۔ حضور نے نماز پڑھی، نماز کو محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا۔ حضور نے زکوٰۃ ادا کی، اس زکوٰۃ کو محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا۔ حضور نے جہاد کیا، اس جہاد کو محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا۔ نہیں بلکہ صرف جہاد نہیں، جہاد کے سامان کو بھی محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا۔ حضور کی تلواریں کتنا تھی، صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ حضور کی کمانیں کتنا تھی، صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ حضور کے پاس نیزے کتنے تھے، صحابہ نے امت تک محفوظ کر کے پہنچایا۔ حضور کے گھوڑے کتنے تھے، صحابہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ حضور کے پاس نیزے کتنے تھے، حضور کے پاس ڈھالیں کتنے
کتنی تھی، حضور کے پاس زریں کتنی تھی، اصحاب پیمبر نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کی صورت کیا ہے، حضور کی بصیرت کیا ہے، حضور کا چلنا کیسا ہے، حضور کا بیٹھنا کیسا ہے، حضور کا آنا کیسا ہے، حضور کا جانا کیسا ہے، یہ سب کچھ اصحاب پیمبر نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ حضور کی معیشت کیسی ہے، حضور کی معاشرت کیسی ہے، حضور کی تہذیب کیسی ہے، حضور کا تمدن کیسا ہے، حضور کا اخلاق کیسا ہے، حضور کا کردار کیسا ہے، حضور کی گفتار کیسی ہے، حضور کی رفتار کیسی ہے، حضور کی ازواج کیسی ہے، حضور کی بنات کیسی ہے، حضور کے بنین کیسے ہے، حضور کے خادم کیسے ہے، حضور کے غلام کیسے ہے، حضور کے نوکر کیسے ہے، حضور کے صحابہ کیسے ہے، حضور کی اہل بیت کیسے ہے، حضور کی تجارت کیسی ہے، حضور کی جو ہے وہ تجارت کیسی ہے، حضور کا کاروبار کیسا ہے، حضور کے معاملات کیسے ہے، حضور کے معاملات کیسے ہے، حضور کی زندگی کیسی ہے، حضور کی رات کیسی ہے، حضور کا دن کیسا ہے، حضور کا مسکرانا کیسا ہے، حضور کا غصے میں آنا کیسا ہے، حضور کا پیار کیسا ہے، حضور کی محبت کیسی ہے، حضور کی الفت کیسی ہے، حضور کی عقیدت کیسی ہے، حضور کی نفرت کیسی ہے، حضور کی عداوت کیسی ہے، حضور کی دشمنی کیسی ہے، حضور ہنستے ہیں تو جنت کیسے مسکراتی ہے، حضور غصے میں آتے ہیں تو جہنم کیسے تڑپنے لگ جاتی ہے، یہ سب کچھ محفوظ کر کے صحابہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کی عظمت حضور کی سیرت کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے کہ حضور کے سارے دین کو محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ حضور سے قرآن لے کے اسے محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ حضور سے حدیث لے کے اسے محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ حضور سے سنت لے کے محفوظ کر کے امت تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ حضور کی ادائیں، حضور کی وفائیں، سب کچھ صحابہ کرام نے حضور سے لیا، لے کر کے امت کو دیا۔ اب حضور اور امت کے درمیان میں اس دین کی حفاظت کا جو واسطہ، ذریعہ اور سبب ہے وہ اصحاب پیمبر ہیں۔ اگر اصحاب پیمبر محفوظ ہیں تو حضور سے لے کر جو قرآن امت کو دیا وہ قرآن بھی محفوظ ہے۔ اگر صحابہ محفوظ ہیں، جو سنت حضور سے لے کر امت کو صحابہ نے دی وہ سنت بھی محفوظ ہے۔ اگر صحابہ محفوظ ہیں تو جو شریعت نبی سے لے کر صحابہ نے امت کو دی وہ شریعت بھی محفوظ ہے۔ اگر صحابہ محفوظ ہیں، جو کردار، جو گفتار، جو رفتار، جو اخلاق نبی سے لے کر کے امت کو صحابہ نے دیے ہیں، یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ ہاں صحابہ اتنے عظیم ہیں، تبھی تو رب ذوالجلال نے جب نبی سے دین صحابہ کی طرف منتقل کیا، جب صحابہ نے نبی کی ساری اداؤں کو، نبی کی ساری وفاؤں کو، نبی کے سارے معاملات کو، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کو، نبی کے چلنے پھرنے کو، نبی کے آنے جانے کو، نبی کے سنت شریعت کو، نبی کے قرآن حدیث کو، نبی کے ایک ایک قول فعل کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ رب نے دیکھا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وفادار ہیں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امانت دار ہیں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سچے ہیں، سچے ہیں، مخلص ہیں، میرے نبی سے انہوں نے دین لیا ہے، اس دین کو محفوظ کیا ہے اور محفوظ طریقے سے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اصحاب پیمبر پہ یوں احسان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے اصحاب پیمبر سے کہہ دیا، اے میرے نبی کے صحابیوں، اے میرے نبی کے جانثاروں، اے میرے نبی کے وفاداروں، اے میرے نبی کے غمخاروں، تم نے میرے نبی سے دین لیا، تم نے میرے نبی سے قرآن لیا، تم نے میرے نبی سے سنت لی، تم نے میرے نبی سے شریعت لی اور اس کی حفاظت کی نہیں بلکہ حفاظت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں رب تمہیں یہ احسان دے رہا ہوں،
تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں، تمہارے اوپر یہ احسان کر رہا ہوں۔ اب تک یوں کہا جاتا تھا دین خدا کا ہے یا مصطفیٰ کا ہے، لیکن آج میں اعلان کر رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں رب اعلان کر رہا ہوں دین خدا کا تھا، خدا سے مصطفیٰ کے پاس آیا، اب تمہارے پاس آیا۔ آج کے بعد یوں نہیں کہا جائے گا کہ دین اللہ کا ہے، یوں نہیں کہا جائے گا دین مصطفیٰ کا ہے، بلکہ میں خدا کہہ رہا ہوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پسند کیا ہے۔ اب جب بھی کوئی کہے گا کہ دین کس کا ہے تو پہلے کہنا پڑے گا دین صحابہ کا ہے، پھر کہیں گے دین مصطفیٰ کا ہے، پھر کہیں گے دین خدا کا ہے۔ اسی لیے ہم ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں جو صحابہ کی امانت کو نہیں مانتے، جو صحابہ کی دیانت کو نہیں مانتے، جو صحابہ کی شرافت کو نہیں مانتے، ظالموں، رب نے تو سارا دین اسلام، قرآن، سنت، شریعت صحابہ کی گود میں ڈال کر کے اعلان کر دیا ہے آج کے بعد دین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا ہے، وفاداروں کا ہے، غمخواروں کا ہے۔ اللہ نے بتا دیا جو میرے دین، میرے نبی کے دین کے پاس آنا چاہتا ہے، جو میرے دین، میرے نبی کے دین کو سینے سے لگانا چاہتا ہے، اسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سینے سے لگانا ہوگا۔ تو تمہیداً میں نے عرض یہ کیا ہے نبی کی سیرت، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عظمت کا سبب ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عظمت حضور کی سیرت کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ختم نبوت کے نغمے ہر طرف چل رہے ہیں، ملک پاکستان کی گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، شہر شہر، بستی بستی ختم نبوت کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ اس ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ بھی وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اصحاب پیغمبر کے ساتھ سچی سچی نسبت، تعلق، پیار، محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔